أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں. یہ سورہ اعراف کی 94 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے انبیاء علیہ السلام کی آمد اور ان کی قوموں کی تاریخ، ان کی حالات اور واقعات بیان ہو رہے تھے. ان چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور افراد کے ساتھ کیسا آزمائشی معاملہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے اس کے بارے میں بات بتائی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے. انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آنے والی جو قومیں ہیں ان کو وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں پچھلی قوموں کے حالات دیکھ کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ ہر بستی میں ہم نے کیا. شروع سے متواتر انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اور جب کبھی ہمارے نبی، ہمارے رسول بستیوں میں پہنچے لوگوں کے پاس اور انہوں نے اس سے اپنا رخ موڑ لیا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو جو ہے تکالیف میں مبتلا کیا اور مصائب سے دوچار کیا. کیونکہ مصیبتیں اور تکلیفیں انسان کو اللہ کی طرف رخ کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو انسان اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. ایک عام اصول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ تکالیف اور مصیبتوں میں گھیر دیتے ہیں، اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. بالباساء والضراء فرمایا. باسا جو کہا جاتا ہے فخر و فاقے تنگی کو، تنگ دستی کو، مال کی کمی. ضراء کہا جاتا ہے جسمانی تکلیف، پریشانیاں، مشکلات، حالات سازگار نہیں ہونا، بیماریاں، یہ سب چیزوں کے لیے ضراء کہا جاتا ہے. یہ دونوں طریقے سے انسان کے اوپر مشکلات ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ رجوع ہو. اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جب بھی ہم اپنے رسولوں کو لوگوں کے پاس بھیجے اور پھر لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ان کے جانی اور مالی نقصانات کر کے ان کو آزمائش میں ڈالا. دونوں طریقے کے نقصانات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ لوگ نرم پڑ جائیں. لعلہم یضرعون فرمایا. انکساری کریں، عاجزی کریں اللہ کے سامنے، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی گناہوں پر معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں. یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تکالیف اور مصائب میں مبتلا کرتا ہے ایک آزمائشی طور پر. اور جب یہ آزمائش کو انسان آزمائش نہیں سمجھتا تو پھر اس کے بعد اس کے حالات کو بدل دیا جاتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ اب ایک دوسری طریقے کی آزمائش ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ وہ جو حالات جو اس سے پہلے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے اور ان کی ضمیر کو جگایا جائے، کیونکہ یہ آزمائش اور یہ تکالیف اور مصیبتیں یعنی اپنے آپ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشیت اور اس کی حکمت اور اس کے ارادے کے تحت پیش آتی ہیں لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو مصیبت اور پریشانیوں اور تکالیف کا میں گھرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندہ میری طرف رجوع ہو جائے، اور اگر وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے بعد بھی رجوع نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ حالات کو بدل دیا جاتا ہے اکثر۔ جو فخر و فاخہ اور تنگ دستی کے حالات تھے اس کو بدل کر خوشحالی اور مال و دولت کی ریل پیل سب کچھ دے دی جاتی ہے، خوب ترقیاں کرتا ہے، خوب آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کی فراوانی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو بیماری جو تکالیف جو پریشانیاں تھیں اس کی جگہ صحت و تندرستی عافیت سلامتی اس کو عطا فرما دی جاتی ہے۔ حتیٰ عفو سب جو ہے بہت کافی مقدار میں اس کو مل جاتا ہے، خوب آگے بڑھ جاتا ہے، پھلنے پھولنے لگتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو ہوش نہیں آتا۔ خود مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم، یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، یعنی یہ اتنی انقلابی تبدیلی جو آئی ہے انقلاب حال میں، اس کے باوجود بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے سبق لے اور اپنی زندگی کو بدلے، بلکہ الٹا یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ حالات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ زمانے کی گردش ہے، گردش لیل و نہار ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی فقیری کبھی تونگری، کبھی کچھ کبھی صحت کبھی بیماری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نواز دیا ہے تو نوازنے کے بعد جب نعمتوں کی بھرمار ہو گئی ہے تو اس کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیتا، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ یہ پہلے کے جو حالات تھے اور اب کے جو حالات ہیں یہ سارے حالات ہمارے باپ داداؤں کے اوپر بھی آ چکے ہیں، ایسے ہی حالات میں وہ بھی گھرے تھے، اس کے بعد ان کے حالات بھی اچھے ہوئے، تو یہ تو زمانے کی ہیر پھیر ہے، زمانے کے حالات ہیں، یہ کوئی ہمارے اچھے اور برے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کہہ کر اترانے لگتا ہے، اور من مانی زندگی جیسی چل رہی تھی ویسے ہی چلتے رہتی ہے اس کی۔ اس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ یعنی دو قسم کے امتحانات اللہ تعالیٰ لیتے ہیں بندوں سے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ ایک پہلا امتحان تو ہوتا ہے جب بات نہیں مان رہا ہے، پیغمبروں کو ٹھکرا رہا ہے، ان کی تکذیب کر رہا ہے، تو اس کی پکڑ ہوتی ہے اور اس کو تنگ دستی میں فخر و فاقے میں پکڑتے ہیں، اس کو بیماریوں اور مصیبتوں اور مشکلات میں گھیر دیا جاتا ہے، مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ یہ پہلا امتحان ہوتا ہے، اور پھر اگر اس پر بھی بات نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، تو پھر دوسرا امتحان اس کا شروع ہوتا ہے۔ دوسرے امتحان میں ہوتا ہے کہ سارے حالات اکثر بدل جاتے ہیں، پہلے جیسے حالات تھے اس کے بالکل خلاف۔ جہاں پر تنگ دستی اور فخر و فاقہ اور ہو گیا تھا، وہاں پر خوب مال دولت عیش و آرام راحت کی چیزیں سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پر بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں تھی، نقصانات سے دوچار ہو گئے تھے، وہ سب بدل دیا جاتا ہے، صحت و تندرستی عافیت سلامتی سب دے دیا جاتا ہے۔ دو قسم کے امتحانات دنیا میں چلتے رہتے ہیں، یہ قوموں پر بھی اور افراد پر بھی، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے
یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ حالات تمہارے اوپر جو آتے رہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، یہ کوئی اپنے آپ نہیں ہے، ہماری حکمت کا تقاضا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے اوپر آزمائش اور امتحان ڈال کر تم کو خبردار کیا جائے تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ جو تم نافرمانیوں میں لگے ہو، جو تکذیب میں لگے ہوئے ہو، اس کی اصلاح کر کے تم ہمارے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو دونوں طریق سے اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نہیں مانتا تو پھر اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو پھر آخرت میں تو بڑے سخت ترین عذاب سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب اور نرالا ہے۔ دونوں حالتوں میں دیکھیں اسے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، مال و دولت اور راحت اس کو مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی طرف رجوع رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں تذکرہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا، تم کو جب نعمتیں ملے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو تو پھر اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ اضافے کا باعث بنتا ہے، یہ ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ نعمتوں کے ملنے کے بعد اگر کوئی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر مزید نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا حال جو مومن کا ہوتا ہے کہ تنگ دستی، فقر و فاقہ، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، نقصانات، ان حالات میں وہ صبر کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ کہہ کر صبر کرتا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کے لیے بہتری ہی بہتری اور خیر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت جس کو حاصل ہو جائے پھر اس کو کس چیز کی تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب فرمایا ایک مقام پر، نہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سب کچھ دے دیں گے، اور اتنا دے دیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، خوب عطا فرمائیں گے، پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ تو صبر کرنے والے جو بندے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے، اور شکر کرنے والے جو ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی بات کو مان کر جو زندگی گزارتے ہیں تو ان کے دونوں حال اچھے ہو جاتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مادی زندگی اور اس دنیا کی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہیں کا ہیر پھیر ہے، یہیں پہ کچھ کر لو، یہیں پر کما لو، یہیں پر کھا لو، یہیں پر گزار لو، تو اس کے لیے متنبع کیا گیا ہے ان آیتوں میں، اور اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی اور مزید تفصیل بتائے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کیسے ہم دروازے کھول دیتے ہیں آسمان و زمین کی برکتوں کی، اور اگر پھر وہ ایمان اور تقوی و پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ یہ آزمائشی طور پر یہ امتحان لیا جاتا ہے، ہر بندے سے، ہر قوم سے لیا جاتا ہے، سب کے ساتھ آزمائش اور امتحان چل رہا ہے، لیکن بہت سوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری بھی آزمائش ہو رہی ہے، اگر تمہارے پاس مال و دولت کی ریل پیر ہے تو وہ بھی آزمائش ہے ایک طریقے سے، اور اگر کہیں بھی کوئی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے حساب سے اس کے لیے فیصلے ہوں گے آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔